دریا کوئی کیا سرکا مارا ہو تو کہہ دو دریا کوئی پیاسر کا مارا ہو تو کہہ دو پیاسوں کے لیے کوئی پیاسا ہو تو کہہ دو پیاسوں کے لیے کوئی پیاسا ہو تو کہہ دو دنیا کے سفر میں کہیں اے چاند ستاروں عباس بھائی کوئی دیکھا ہو تو کہہ دو دریا ایک در پر بھٹکنے والے بھلا بھٹکنے سے کیا ملے گا ایک در پر بھٹکنے والے بھلا بھٹکنے سے کیا ملے گا نہ یوں کبھی راہ مل سکے گی نہ یوں کبھی راستہ ملے گا نہ یوں کبھی راہ مل سکے گی نہ یوں کبھی راستہ ملے گا تلاش منزل جو واقعی ہے پتے کی ایک بات تمہیں بتا دوں تلاش منزل جو واقعی ہے پتے کی بات تو ایک میں بتا دوں علی سے مل کر نبی ملیں گے نبی سے مل کر خدا ملے گا ارے گزر پر رومال میں جاتے ہیں ہمارے آنسو صرف رومال میں جاتے ہیں ہمارے
آسو یہ کسی اور کے مہمان نہیں ہوتے، یہ کسی اور کے مہمان نہیں ہوتے، جو سمجھتے ہیں محمد کے چچا کو کافر، کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہوتے، جب اذان میں آ جاتے ہیں ہم لوگ، جب اذان میں آ جاتے ہیں ہم لوگ، دل میں جنت کے بھی ارمان نہیں ہوتے ہیں، صرف رومال میں نمازوں میں جہت خیر انام ہے، جائے نمازوں میں جہت خیر انام ہے، جائے نمازوں میں جہت خیر انام ہے، تسبیح کربلا میں وفا کا امام ہے، جائے نمازوں میں جہت خیر میرے ہو ٹوپا سنا دن رات میرے ہوٹوں پر عباس نام ہے، جیسی حسین صوبہ ہے ویسے ہی شام ہے، جائے نمازوں میں جہت خیر انام ہے، دنیا کو تو
سے سیراب کر دیا دریا کی تاشنگی میں تو اب تیرے نام ہے جائے نمازوں میں حق خیر انعام ہے اے تاشنگی بدوش و وفا کے نام خدا اے تشنگی بدوش وفا کے نا خدا دریا کی موج تیرا ہی نام ہے جاؤ نمازوں میں حق خیر انعام ہے اسلام آ گایا تیرے پرچام کے سائے میں اسلام آ گیا تیرے پرچم کے سائے میں تیری وفا سے دیکھی حیات دوام ہے جائے نمازوں میں حق خیر انعام ہے تیرے لہو کو عرش نے ماتھے پا لیا تیرے لہو کو عرش نے ماتھے پا مل لیا کتنا بلند ثغر و رضا کا مقام ہے جائے نمازوں میں حق خیر انعام ہے آپس میں اتفاق رہے بھائیوں کے بیچ آپس میں اتفاق رہے بھائیوں کے بیچ عباس کی حیات مسلسل پیام ہے جائے نمازوں میں حق خیر انعام ہے مشکیزہ سکینہ کے تسموں کو کھول دے مشکیزہ سکینہ کے تسموں کو کھول دے دیوانگی شوق میری تاشنا کام ہے جائے نمازوں میں حق خیر انعام ہے وہ عظمت
ملے کے ملا میں بارے رسول وہ عظمت ملی کے ملا ممبر رسول جس پر تیرا کرم ہے وہ تیرا وہ ہے جائے نماز جو میں دہتے فاتحہ مروے زمین گرا جب ابن پوترا بروے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پا وہ میں جبھی گرا اور ہاتھ کرا عالم شے کہیں گرا چلائے فاطمہ کے میرا نازنے گرا چلائے فاطمہ کے میرا نازنے گرا ہے کوئی دم سر سنو جوان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان سنتے ہی اس صدا کو شہنشاہ مہربان دوڑے گرے اٹھے نا سنبھالا گیا جگر کافے جو پاؤں تھا لیا بازوے پیسا چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا چلو اس بیٹا ملا تو چل مجھے اپنے بھائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے اپنے بھائی اکبر اجڑ گیا میرا گھر مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبت ہے آج تازہ داغ ہے قدروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت سات دون جب کی طرف ملک موڑ دو سر پیٹتا چلو گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹتا چلو گا میرے ہاتھ
بری پہ لاش جو لائے حسین کو، عباس جاں بلب نظر آئے حسین کو، تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو، اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے، پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے، پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے۔ ایک بار غش سے چوک کے عباس دیوار، اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بحالے دار، پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار، صدقے میں جا کنی کے فدائے جدائی کے، بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے، بھائی کا داغ پوچھے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يملأ ملأته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نار موجود ولا أجل ممدود، فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقته بالسحور ويزال أرزه، والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، صلوات على محمد وعلى اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء حضرت عالم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرما رہا ہے، ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کو جگہ دو تو فافسحوا، جگہ دے دیا کرو، جب صلی اللہ لکم، جب تم کسی کو آنے والے کو جگہ دو گے تو اللہ تمہارے لیے جگہ دے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو فانشزوا، اٹھ جایا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ،
اللہ ان لوگوں کے درجوں کو بلند کرے گا جو صاحبان ایمان ہیں۔ اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کیا جا چکا کہ اس آیت کی شان نزول یہ تھی، جب پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہوتے تھے لوگ آتے تھے اور جگہ ہوتی تھی، ان کو جگہ نہیں دی جاتی تھی۔ رسول خدا خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اصحاب کا مجمع ہوتا تھا اور وہ چاہتے تھے لوگ کہ ہم نبی کے قریب جا کر بیٹھ جائیں، ہم نے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو آنے والے جو ہوتے تھے وہ بیٹھنے والے ان کو جگہ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ جبرائیل آیت لے کر آ گئے کہ تم کیا سوچ رہے ہو ایمان لانے والوں، تم آنے والوں کو جگہ دو، جب تم آنے والوں کو جگہ دو گے تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، تمہارے لیے راستہ کھولے گا۔ آج کی مجلس جو ہے وہ باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس سے منسوب ہے۔ مجلس کے بعد جب یہ تابوت برآمد ہوگی، وہ حضرت عباس جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی باب الحوائج یہ حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا باب الحوائج انہیں کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تھا حضرت عباس کی دو تمنائیں تھیں۔ ایک تمنا یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، اور دوسری تمنا یہ تھی کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ یہ دونوں تمنائیں پوری نہ ہو سکی تو قدرت نے کہا عباس جو بھی قیامت تک تمہارے روضے پر اپنی تمنا لے کر آئے گا اس کی تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ تم باب الحوائج ہو، حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ، سقائے سکینہ ہو۔ سقا یعنی جو بہت زیادہ سیراب کرنے والا ہو۔ حضرت عباس یہ کوئی عام سقا نہیں تھے، سقائے سکینہ تھے۔ کسی نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جنت سے قریب کرتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک مشق خریدو، اسے پانی سے بھرو اور لوگوں کو سیراب کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ یہاں تک کہ وہ مشق پارا پارا ہو جائے۔ تمہارا یہ عمل جو ہے تمہیں جنت سے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی پانی پلانا سب سے کم سخاوت یہ ہے کہ انسان پانی پلائے۔ کوئی مہمان آیا ہے، کھانا انسان نہیں کھلا سکتا، ٹائم نہیں ہے، چائے نہیں پلا سکتا، تو کم سے کم پانی پلائے۔ پانی پلانے کا بہت ثواب ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی موجود ہو، اس کو ایک غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ اتنا ثواب ہے پانی پلانے کا۔ آپ نے پانی پلایا کسی انسان کو ایسی جگہ جہاں پانی موجود تھا، تو امام فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ہے جیسے اس نے ایک غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی انسان کو ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی نہ ملتا ہو تو ایسا ہے جیسے اس نے ایک انسان کی جان بچائی۔ اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے اس نے ایک انسان کی جان بچائی، وہ ایسا جس نے پوری دنیا انسانیت کو بچایا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو پانی پلانا، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ بہت آسان سوال ہے۔ بچوں سے پوچھا جائے پانی کا ذائقہ کیا ہے تو بچہ کہے گا پانی ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، یہی کہے گا بچہ۔ تو یہ بچہ اپنی زبان کا ذائقہ بتا رہا ہے، پانی کا ذائقہ نہیں بتا رہا ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ذائقۃ الحیات، پانی کا ذائقہ ذائقہ حیات ہے۔ یعنی آپ نے پانی پلایا، پانی کا ذائقہ ذائقہ حیات، یعنی زندگی مل گئی تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت عباس جو ہیں ساقی ہیں، سقا ہیں، پانی پلانے والے ہیں، سقائے سکینہ ہیں۔ کوئی عام سقا نہیں تھے وہ، تصور کرے، وہ سقائے سکینہ ہیں۔
اور کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، حضرت عباس کو سقائے سکینہ، یعنی حضرت عباس کو اگر سکینہ کا واسطہ دیا جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی حضرت عباس سے طلب کیا جائے، وہ ساقی کل شے ہے۔ کوئی بیمار ہے، وہ صحت چاہتا ہے تو عباس اسے صحت کی پیاس سے اس کی شفا دیتے ہیں اس کو۔ کوئی اولاد کا پیاسا ہے، حضرت عباس اس کو اولاد کی نعمت عطا کرتے ہیں۔ کوئی کسی بھی مشکل میں ہے، جو بھی جیسی بھی حاجت رکھتا ہے، کسی کی تنگی ہے، اولاد نہیں، اولاد چاہتا ہے، وہ ساقی کل شے ہے۔ جو چیز تم مانگو حضرت عباس تمہیں ہر شے عطا کریں گے۔ وہ علم کی پیاس بجھانے والے ہیں، کوئی علم کا پیاسا آتا ہے اس کی علم کی پیاس بجھاتے ہیں، کوئی اولاد کا پیاسا آتا ہے اس کو اولاد عطا کرتے ہیں۔ کوئی کسی بھی شے، کوئی بھی مشکل ہو، انسان اس دروازے پر آئے، یہ در وہ ہے کریم اہل بیت، اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ حضرت عباس جو ہیں باب الحوائج ہیں، جنہیں علمدار کربلا ہے۔ نام عباس تھا جس کا، وہ علمدار حسین، لشکر شاہ کی تھا شان بنانے والا، لشکر شاہ کی تھا شان بنانے والا۔ ہاتھ سے ایک علم گر گیا مجبوری میں، کتنے ہاتھوں میں علم دے گیا جانے والا، کتنے ہاتھوں میں علم دے گیا جانے والا۔ علم کیا ہے ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھیے علم کے لیے اور بھی لفظیں بولی جاتی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے علی، جب لوگ جنت میں جائیں گے، جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے تم داخل ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں میرا علم ہوگا، اور جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ آگے آگے چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ علم کی تاریخ بھی بڑی عجیب تاریخ ہے۔ دیکھیے علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے نشان، علامت۔ اچھا علم یہ کس کا نشان ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے علم کس کا نشان ہے؟ آئیے علم ہی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے علم میں 3 حروف ہیں، عین لام میم۔ علم میں عین علی کی ہے، میم محمد کی ہے، لام اسلام کا ہے، تو معلوم ہوا علم نشان ہے اسلام کا، علم نشان ہے محمد عربی کا، علم نشان ہے علی ولی کا۔ اب آئیے ذرا اس کے عدد بھی نکال لیتے ہیں۔ علم کے کتنے عدد ہیں؟ عین کے 70، لام کے 30، کتنے ہو گئے؟ 100۔ میم کے 40، 140 عدد ہے اس کے۔ جمع کبیر 140 ہوتا ہے، جمع صغیر جو ہے وہ 14 ہوتا ہے، جمع اصغر جو ہے اس کا وہ 5 ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم علم پر پنجہ نصب کرتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا علم نشان پنجے تنے پاک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور یہ علم کب بلند ہوا؟ علم کبھی کربلا میں بلند ہوا، کبھی صفین میں بلند ہوا، اور اب وہ علم کربلا میں بلند ہوا۔ وہ علم اب امام زمانہ کے پاس ہے، جب وقت ظہور ہوگا تب وہ بلند ہوگا۔ علم سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ علم ایک نشان ہے، روایت میں ہے، جس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل خدا نے بنایا۔ یہی علم میدان خیبر میں تھا۔ خیبر کا میدان ہے، لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، یہاں یہودیوں کے 6 قلعے تھے۔ سب سے بڑا قلعہ قلعہ قموس تھا جو فتح نہ ہو سکا۔ 39 دن تک مسلمان جاتے رہے، ناکام واپس آتے رہے۔ 39ویں دن یہ عالم ہو گیا تھا، سردار کہہ رہا تھا کہ لشکر نے میرا ساتھ نہیں دیا، لشکر کہہ رہا تھا کہ سردار نے میرا ساتھ نہیں دیا، سردار کہہ رہا تھا لشکر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ جب یہ عالم ہو گیا تھا، 39 دن تک جاتے رہے، بعد ناکام واپس آتے رہے۔ جب یہ عالم دیکھا رسول نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ فرماتے ہیں کل میں علم اسے عطا کروں گا کہ جو مرد ہوگا۔ ایک صلوات بھی پڑھ لیجئے۔ کیا فرمایا؟ کل میں عطا کروں گا، یعنی اب تک جو لوگ جاتے رہے ان کو میں نے عطا نہیں کیا تھا۔ یہ نور ہے دنیا کا بنایا ہوا، اس پہ انسان بھروسہ کرتا نہیں، جاتا رہتا ہے آتا رہتا ہے۔
لیکن اللہ کا بنایا ہوا نور وہ کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ چمکتا ہی رہتا ہے، چمکاتا بھی رہتا ہے۔ تو یہ نور ہے۔ آ گیا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس لیے لائٹ آ گئی کہ دیکھا جائے کوئی اٹھ کے تو نہیں چلا گیا اندھیرے میں، یہ بھی امتحان ہے۔ نور کرو، چالو کرو، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّائِحَةَ غَدًا، کل میں علم عطا کروں گا، یعنی میں عطا کروں گا۔ اب تک جو جا رہے تھے انہیں میں نے عطا نہیں کیا تھا، کسے؟ مرد کو۔ کل علم مرد کو ملے گا، یعنی اب تک جو جاتے رہے وہ نگاہ رسول میں مرد نہیں تھے، کل علم مرد کو ملے گا۔ جو جاتے رہے وہ مرد نہیں ہے نگاہ رسول میں۔ مرد کون سا ہوگا؟ رجلاً کراراً غیر فرار، وہ پڑھ پڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے، خدا اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا۔ رسول نے ایک شب پہلے اعلان کر دیا کہ کل علم ملنے والا ہے، کل علم دیا جائے گا۔ اب تاریخ نے لکھا، صحیح بخاری نے بھی لکھا، بڑے بڑے لوگ علم کی تمنا کرتے رہے، اور بخاری نے لکھا کہ صحابہ میں ایسی تمنا تھی کہ لوگ مرتے دم تک تمنا کرتے رہے کہ جتنی تمنا ہمیں خیبر میں علم لینے کی تھی اتنی تمنا کبھی نہیں ہوئی۔ شب بیداری ہو رہی ہے علم کے لیے۔ بھئی جب علم اٹھانا بدعت ہے، علم کے دیکھنے سے، تعزیے کے دیکھنے سے تمہارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اتنے نکاح ٹوٹ گئے ہوں گے، کب سے علم برآمد ہو رہا ہے؟ ٹوٹے ہوئے یہ نکاح، جس نے نکاح پڑھی، جس نے علم دیکھا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تعزیہ دیکھا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو تعزیہ کیسا، نکاح کتنا کمزور ہوتا ہے جو علم کے دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں کل میں علم عطا کروں گا۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، ساری رات جاگتے رہے، کل علم ہمیں مل جائے۔ بڑے بڑوں نے تمنا کی، صبح سحر نمودار ہوئی، پیغمبر اسلام نگاہ رسول علی کی منتظر ہے۔ پیغمبر نے نظر ڈالی، جبرائیل امی حاضر خدمت تھے، انہوں نے ناد علی پڑھی، ناد علی مظہر العجائب، یا رسول اللہ علی کو بلاؤ، وہ مظہر عجائب ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا لیکن نبی کہاں؟ نبی خیبر میں ہیں، علی مدینے میں ہیں۔ نبی نے ناد علی پڑھی، علی نے مدینے میں سنی، تو اگر خیبر سے نبی کی آواز مدینے میں سنی جا سکتی ہے تو انسان تعجب نہ کرے کہ جب پیغمبر کا آخری وارث پردہ خیبر اٹھا کر خانہ کعبہ میں آ کر استغاثہ بلند کرے گا تو جو بھی مومن ہوگا وہ امام کی آواز پہ لبیک کہے گا، وہ سنے گا۔ کہ معصوم کی آواز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، معصوم جب کسی کو آواز دے تو معصوم کی آواز اور پر راستے کے پردے یہ رکاوٹ نہیں بنتے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا سلمان، ابو ذر جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ سلمان ابو ذر گئے، دروازے پر پہنچے، دستک دی، علی باہر آئے، کیا بات ہے؟ کہ یا علی آپ کو رسول خدا نے طلب فرمایا ہے۔ مولا کائنات چلے اس شان سے، ایک طرف سلمان ہیں، ایک طرف ابو ذر ہیں، بیچ میں علی ہیں، یا یوں سمجھیں ایک طرف 9 درجے کا ایمان ہے، ایک طرف 10 درجے کا ایمان ہے، بیچ میں کل ایمان ہے، یا یوں سمجھیں ایک طرف جوشن صغیر ہے، دوسری طرف جوشن کبیر ہے، بیچ میں جناب امیر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ حضرت علی حاضر خدمت ہوئے، آشوب چشم کی شکایت تھی، رسول نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، شفا مل گئی۔ اب رسول نے علم عطا کیا، ذوالفقار عطا کی، علی اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو کر میدان کو چلے، اس شان سے کہ ہاتھ میں علم، پہلو میں ذوالفقار، حمزہ کی آن بان سے چلے، جعفر کی شان سے چلے،
पंजे तन का निशान बन के चले। दाई जानिब जिब्राइल अमी, बाई जानिब मीकाईल, आगे आगे मलकुल मौत जा रहे थे कि शिकार मिलने वाला है, पीछे पीछे दुआए रसूल, सर पर रहमत खुदा। अली मैदान में पहुंचे, उधर मरहब ने देखा तो दरबारियों से, खैबरियों से कहने लगा, होशियार, फातह खैबर आ रहा है। अली ने अलम पत्थर पे गाड़ा, मरहब आया। मैदान में आने के बाद रजस पढ़ने लगा, लक़द उलिमत खैबरिन वानी मरहबा, खैबर वाले जानते हैं कि मैं मरहब हूँ। उधर मौलाए कायनात ने भी रजस पढ़ा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने इसका नाम हैदर रखा है। अब जैसे ही उसने हैदर का नाम सुना, उसको अपनी माँ की वसीयत याद आ गई। माँ ने वसीयत की थी, बेटा हर एक से जंग करना, हैदर नामी शख्स से मत लड़ना वरना कत्ल कर दिया जाएगा। अब जब हैदर का नाम सुना तो वापस जाने लगा। अली इसी को कहते हैं जो उसको उसकी माँ याद दिलाते, माँ की वसीयत याद दिलाते। अब जाने लगा, शैतान से मुलाकात हो गई। तो शैतान तो किसी का भी नहीं होता है। तो कहाँ जा रहे हो? तो ये हैदर है, माँ ने मना किया था। अरे एक नाम के कितने होते हैं, लड़ो, जरूरी है ये वही हैदर हो? नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ो लड़ो, इससे जंग करो। आया, पलट कर आ गया, गया था अपनी मर्जी से, वापस आया शैतान की मर्जी से। तो जो जानते पूछते हुए ये अली है लड़ बैठे, अपनी जान गवा बैठे, तो अपनी मर्जी से नहीं आया, वो शैतान की मर्जी से आया है। जो भी मुकाबले पे आए, अभी आए या फिर कभी आए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मौला ने रजस पढ़ा, तलवारें चलने लगी। देखिए मौला के दो ही तरीके होते थे मैदान जंग में जब हमला करते थे। जब भी किसी पर हमला किया है तो दो ही तरीके इस्तेमाल किए, या सर पर हमला किया, सर पर आपने तलवार मारी, सर से बराबर दो हिस्सों में तकसीम किया, या पहलू पर आपने तलवार चलाई, पहलू से दो हिस्सों में तकसीम किया है। अल्लामा इब्न अबिल हदीद नहजुल बलागा की शरह में कहते हैं, अरे अली मैं तुम्हारी अदालत के बारे में क्या लिखूं, तुम वो आदिल हो कि जिसने मैदान जंग में भी अदालत का दामन नहीं छोड़ा, बराबर से तकसीम किया। तलवार चली, मौला की मरहब को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। मरहब को कत्ल करने के बाद अली आए, गले कबूस की तरफ, अपने बाएं हाथ को दर की तरफ बढ़ाया, उंगलियां दरे खैबर में दर आई। जब उंगलियां दरे खैबर में दर आई तो अली अपने वक्त के ताऊत थे। जब दरे खैबर को झटका दिया तो अली हैबत में अपने वक्त के मूसा थे। जब दरे खैबर को तोशे हवा पर बुलंद किया तो अली अपने वक्त के सुलेमान थे। जब दरे खैबर को खंदक पर पुल बनाया तो अली अपने वक्त के नूह थे। जब सुफिया को कलमा पढ़ाया तो अली अपने वक्त के मोहम्मद हैं। आज अली मजहरे सिफाते अंबिया बने हुए हैं। खैबर फतह हुआ, दौलत कसीर मिली, मुसलमान फातिहा शाम से आए। किसी ने सवाल किया, या अली इतना वजनी दरे खैबर कि जिसके दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए 40 आदमियों की ताकत की जरूरत पड़ती थी, आपने इतना वजनी दरे खैबर तन्हा उखाड़ लिया और आपको इसका वजन महसूस नहीं हुआ? ये सवाल हुआ। या आपने दरे खैबर अपनी मर्जी से उखाड़ा है, अपनी ताकत से उखाड़ा है, या अल्लाह की ताकत से उखाड़ा है? आप फरमाते माक़िल तो बाब खैबर कुव्वत इंसानिया वलाकिन कुव्वत रब्बानिया। फरमाते मैंने किले खैबर को अपनी मर्जी से नहीं उखाड़ा, अल्लाह की ताकत से उखाड़ा है। कोई ताकत अल्लाह की थी, यदुल्लाह से जाहिर हो रही थी। तो जब अल्लाह की ताकत अली के पास है तो अली अल्लाह की ताकत से सब कुछ अता कर सकते हैं। जो चाहे अली से मांगो, अली औलाद भी दे सकते हैं, एक ही वक्त में 40 जगह भी जा सकते हैं, जब चाहे सूरज को पलटा सकते हैं, जब चाहे मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। अल्लाह की ताकत इनके पास है। अब कोई कहे साहब इसमें अली की क्या फजीलत है? अली ने अपनी ताकत से तो उखाड़ा नहीं, अल्लाह की ताकत से उखाड़ा। बड़ी नाजुक मंजिल है। देखिए हम कहते हैं अली की यही तो फजीलत है, बहुत नाजुक मंजिल है। अली ने अपनी ताकत से नहीं, अल्लाह की ताकत से उखाड़ा है। तो लोग कहते साहब इसमें क्या फजीलत हो गई? हम कहते साहब यही तो फजीलत है। अली के अलावा कोई नहीं मिलेगा
جس کے پاس اپنی بھی طاقت ہو، اللہ کی بھی طاقت ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، 2 انگلیوں پر قلعہ خیبر رکا رہا. تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب، عباس کی نگاہوں پر لشکر رکا رہا. عباس کی نگاہوں پر لشکر رکا رہا. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ خیبر کیوں پڑھتے ہیں؟ خیبر پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیے ماہرین نفسیات نے یہ بتلایا ہے کہ کسی بھی جنگ کا ذکر جو ہے 2 طرح کے لوگوں کو کھلتا ہے. کون 2 طرح کے لوگ؟ ایک وہ کہ جو ہارا ہو، ایک وہ جو بھاگا ہو. ہارنے والا کبھی نہیں چاہتا کہ جنگ کا ذکر بیان کیا جائے، بھاگنے والا بھی کبھی نہیں چاہتا. تو ہمارا تعلق ان دونوں گروہ سے ہے ہی نہیں، نہ ہم ہارنے والے ہیں نہ بھاگنے والے. اچھا بھاگے کون؟ یہودی. تو نہ ہم بھاگنے والے یہودی ہیں، نہ ہارنے والے یہودی ہیں، نہ بھاگنے والے سعودی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرت عباس معجز نما ان کی ذات ہے، جو چاہے ان سے طلب کرے انسان. اللہ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا ہے. باب الحوائج، جو چاہے. یہ فرش ازا جو محترم ہے ہمارا، نسبت کی وجہ سے ہے. کون سی نسبت ہے؟ پیغمبر اسلام نماز صبح ادا کر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. پہلی رکعت سورہ الحمد ختم کیا. اب جو دوسرا سورہ شروع کیا تو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، گھوڑوں کے سموں کی قسم، گھوڑوں کے دوڑنے سے جو غبار اڑے اور چنگاریاں اڑیں اس غبار کی قسم. گھوڑوں کی ٹاپیں اگر پتھروں پر پڑیں چنگاریاں اڑیں تو ان چنگاریوں کی قسم. صبح کی قسم، شام کی قسم، چلنے کی قسم، رکنے کی قسم. قرآن قسم پہ قسم کھا رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اتنی قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ کون کھا رہا ہے؟ اللہ کھا رہا ہے. کس کی قسم کھا رہا ہے؟ نبیوں کی نہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، گھوڑوں کے سموں کی قسم. بتلایا جا رہا ہے یہاں گھوڑوں کی قسمیں نہیں کھائی جا رہی. پہچان دو، میرا رسول اگر کملی اوڑھ لے گا تو یا ایھا المزمل، میرا رسول اگر چادر اوڑھ لے گا تو یا ایھا المدثر. اے میرے، اب میں ایک سوال پورے مجمع سے، یعنی جو چیز میرے محبوب سے منسوب ہو جاتی ہے وہ قابل عزت بن جاتی ہے. اب پہچانو میرے محبوب کا محبوب جا رہا ہے تو جس گھوڑے پر بیٹھے گا وہ اس کے سم قسم کے لائق، اس سے اڑتی ہوئی چنگاریاں قسم کے قابل. اب ایک سوال، اے علی جس گھوڑے پر تم بیٹھے چونکہ محبوب بارگاہ ہو، محبوب بارگاہ رسالت ہو، جس گھوڑے پر بیٹھے تھے اس کے سم قسم کے لائق بن گئے. تو جس گھوڑے پر علی بیٹھ جائیں اس کے سم قسم کے لائق بن کر قرآن میں ایک سورے کا جز بن جاتے ہیں. تو اب اگر اس علی کے قدم کسی کے دوش پر بلند ہو جائے تو پہچانو یہاں گھوڑوں کی قسمیں نہیں کھائی جا رہی. یعنی وہ گھوڑا بھی کتنا قابل عزت ہو جاتا ہے جو دین کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر گھوڑے نے بھی کوئی خدمت انجام دی ہے اللہ بھی اس کا ذکر بڑے اہتمام سے کرتا ہے. قسمیں کھا رہا ہے قرآن، نبیوں کی نہیں، انبیاء کی نہیں، صدیقین کی نہیں، گھوڑوں کی قسمیں، گھوڑوں کے سموں کی قسمیں. یعنی اتنا عظیم ہو جاتا ہے جو سوار گھوڑے پر ہو کر جاتا ہے، اتنا محترم ہو جاتا ہے. وہ صرف گھوڑے ہی نہیں، وہ صرف قرآن ہی میں نہیں، ہمارے صرف عزا خانوں میں ہی نہیں، وہ گھوڑے قرآن میں بھی آ جاتے ہیں، اتنے محترم ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محترم نسبت کی وجہ سے ہے. بڑی عزت ہے، بڑا فخر ہے کہ انسان فرش عطا پر آئے، بیٹھے، ذکر اہل بیت سنیں. آپ نے نادر شاہ درانی کا نام سنا ہوگا. بادشاہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا، حملہ کیا، قبضہ کر لیا اور جب حالات نارمل ہو گئے، سب کچھ صحیح ہو گیا تو نادر شاہ درانی کی فوج میں اس کا وزیر جو تھا وہ شیعہ تھا، اس کا نام مہدی تھا. تو جب فتح ہو گیا تو اس نے کہا میں نجف جانا چاہتا ہوں. مجھے نجف جانا ہے. کہا کس لیے جانا ہے؟ کہا وہاں ہمارے مولا امیر المومنین کا
روزہ ہے، مزار ہے، میں ان کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں۔ تو نادر شاہ درانی نے کہا تم شیعہ لوگ بھی عجیب لوگ ہو، مردوں کی زیارت کو جاتے ہو۔ تو اس وزیر نے کہا میرا مولا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اس کی ذات بہت بلند ذات ہے، ہاں اس کے یہاں نجس چیز وہاں نہیں جاتی ہے، نجس چیز وہاں نہیں جا سکتی۔ کچھ اس انداز سے کہا کہ اس نے کہا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ اب ایک برتن میں اس نے شراب سیل کروائی، شراب نجس ہے نا، شراب سیل ہوئی، کتا بھی لیا اس نے ساتھ میں، کتا بھی چلا، کتا نجس ہے، چلنے لگے۔ جب حرم کے قریب پہنچے، حرم کے احاطے سے پہلے کتا رک گیا، اب وہ کتا آگے نہیں بڑھ رہا، سپاہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کتا اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ بتائیے کتے کی طاقت زیادہ ہے یا 10 سپاہیوں کی طاقت زیادہ ہے؟ زنجیر ٹوٹ گئی، کتا بھاگ گیا، یعنی پتہ چل گیا کتے زیارت کو نہیں جاتے ہیں، کتے زیارت کو نہیں جاتے۔ اب یہ نادر شاہ درانی بڑا جذباتی ہو گیا کہ یہ بات تو صحیح ہے، مگر شراب تو آ گئی۔ تو وزیر نے کہا کھول کے دیکھو۔ اب تو شراب کو کھولا گیا تو دیکھا وہ تو سرکہ بن چکی ہے، تو نجس صحیح نہیں، وہ تو سرکہ بن گیا۔ اب نادر شاہ درانی نے اپنا سر کا تاج اتارا، آیا حرم میں کہ مولا یہ مقام وہ ہے جہاں کتے نہیں لائے جاتے ہیں، میں اپنے سر کا تاج یہاں رکھتا ہوں، اور میرے مولا تم ہو، میرے آقا آپ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ اس کے بعد وزیر جو تھا اس کو لے کر کربلا آتا ہے، امام حسین کے روزے میں آتا ہے، بتلاتا ہے یہ امام حسین کا روزہ ہے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، یہاں جو ہیں علی اکبر ہیں، یہاں علی اصغر ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ شہداء کربلا ہیں، ساری تمام زیارتیں کرواتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس کے روزے پر آتا ہے، کہا یہ امام حسین کے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی کربلا میں بے مثال قربانی پیش کی ہے، اور زیارت کرواتا ہے۔ اتنے میں ایک مرتبہ وہاں شور اٹھا، کہا یہ شور کیوں اٹھ رہا ہے؟ کہا یہاں لوگ اپنی اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں، یہاں کو معجزات ہوتے رہتے ہیں، شفا ملتی رہتی ہے، کوئی آیا ہوگا فریاد لے کر، تو معلوم کرو کون ہے۔ اب جو پتہ چلا ایک نوجوان تھا، نوجوان آیا کہ کیا بات ہے؟ کہ صاحب ہم کربلا کے پاس ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہماری شادی ہو گئی تھی، شادی ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کو لے کر آ رہا تھا، ہمارے گاؤں میں رسم یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد ہم اپنی بیوی کو گھر لے کر نہیں جاتے، رخصت کے بعد رخصت سے پہلے ہم یہاں حرم میں لے کر آتے ہیں، اور عباس وفا کے حرم میں ایک دوسرے کے ساتھ وفائی کا عہد و پیمان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عہد و وفا کا ہم پیمان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو ہم راستے میں آ رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا، ہمارا سارا مال سب کچھ چھین لیا، اور میری بیوی کو بھی ڈاکو لے گئے۔ اچھا، نادر شاہ درانی کا ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں کا واقعہ ہے، کل تک تمہاری بیوی مل جائے گی۔ تو اس نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ارے یہ ہندوستان کا ظالم بادشاہ ہے، تمیز سے بات کرو۔ کہا ان کی طاقت حضرت عباس سے زیادہ نہیں ہے، مجھے ان کی مدد نہیں چاہیے، میں نے حضرت عباس سے کہا ہے۔ اب ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ اب وہ آ گیا، وہاں فریاد کر رہا ہے، حضرت عباس سے کہہ رہا ہے آقا ابھی تک تو میری بیوی کا غم تھا، مال لوٹنے کا غم تھا، اب ایک اور تلوار میرے اوپر لٹکی ہوئی ہے، میری مدد کو آپ پہنچیے، میری مدد فرمائیے۔ اب پھر ایک مرتبہ شور اٹھا، اب کیا ہوا؟ کہ صاحب وہ اس کی بیوی آ گئی ہے، وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے ذریعے کا طواف کروا رہا ہے، اور اس کی بیوی مل گئی ہے، کب اس کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، پوچھا کیا بات ہوئی، تمہیں کیسے لے گئے تھے؟ اب وہ کہتی ہے جہاں تک اس نے بات بتائی تھی اس کے آگے اس کی بیوی نے بتایا، ہم آ رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا اور مجھے لے جانے لگے، جب مجھے لے جانے لگے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا میں کیا کروں، تو میں نے کہا سقائے سکینہ، عباس تم سقائے سکینہ ہو، میری فریاد کو پہنچو۔ تو میں نے کہا میں کس کو پکاروں؟ میں نے کہا اے زینب کے بھائی عباس، میری عزت تمہارے حوالے، مجھے بچائیے ان ڈاکوؤں سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ابھی میں بلائی رہی تھی، اتنے میں ایک سوار سامنے سے آتا ہوا نمودار ہوا، اس نے آنے کے بعد ڈاکوؤں کو قتل کیا، اور پھر جب ان کو قتل کیا تو پھر میں کھڑی ہو گئی، اتنے میں نے دیکھا کہ میں حضرت عباس کے حرم میں موجود ہوں، اور میں آ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، چشم زدہ میں یہاں بھی پہنچ گئی۔
ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ادھر سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو زندگی میں، کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، انسان پکارے، خلوص سے دعا کرے، سکینہ کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ یا امام زمانہ دیکھیے، جہاں مجلس برپا ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء، جس مجلس میں حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ جو فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سوچ کر ہم بیٹھا کریں، نہ جانے یہاں کہیں پنچتن بیٹھے ہوئے ہوں، وارث اعضا فرصہ لینے آ گیا ہو، تو وارث اعضا امام زمانہ ہیں، ہمیں ان کو تسلیت و تعزیت پیش کرنا ہے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں مانگا خدا سے، صرف ایک چیز، پروردگار ایک ایسا بیٹا ہو جو نصرت حسین کرنے والا ہو۔ بھائی عقیل سے کہا تھا نا مولا نے، بھائی تم شادی کا مشورہ دے رہے ہو تو ایسا گھرانہ بتاؤ جس خاتون سے ایسا بیٹا پیدا ہو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ اس سے کہا، عقیل سے کہا۔ جناب عقیل جو تھے علم انصاب میں ماہر تھے، حسب نسب میں لوگ جب شادی کرنا چاہتے تھے جناب عقیل کے پاس آتے تھے، ہمیں شادی کرنا کس گھرانے میں کرنا ہے، کون سا گھرانہ، محترم گھرانہ ہے، بہادر گھرانہ ہے، فضیلتوں والا گھرانہ ہے، جناب عقیل بتاتے تھے۔ جناب عقیل نے کہا، آپ فاطمہ کلابیہ ام البنین سے شادی کیجیے، اور پھر جب میں تفصیلات کو میں چھوڑ رہا ہوں اور اس تمنا کے مطابق جب ام البنین دلہن بن کر آتی ہے، اس گھر کی عزت و عظمت آنے کے بعد آتے ہی دروازے کو چوما، دروازے کی چوکھٹ کو چوما۔ جو عورتیں آئی تھی ساتھ میں، ان کا بیوی آپ دروازہ چوم رہی ہیں، علی نے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ خبردار، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ خاتون جنت کا گھر ہے، یہ شہزادی کونین کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، میں بھی اس لائق ہوں کہ اس گھر میں جاؤں جہاں حسنین ہوتے تھے۔ آ گئی، تخت پہ بیٹھی، شہزادوں کو بٹھایا کہ شہزادو یہ نہ سمجھنا میں اس گھر میں کچھ بن کے آئی ہوں، ہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہاری خدمت کروں، تمہارے لباس دھلاؤں، تمہارے لیے غذا کا انتظام کروں، اس جذبے کے ساتھ۔ اور جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کی ولادت ہوتی، گھر میں مولا سفر میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، خوشخبری سنائی گئی، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، کہ میرے بچے کو مجھے دیا جائے۔ علی نے بچے کو لیا، نام رکھا عباس، بگڑے تیوروں والا، کنیت رکھی ابو قربہ، چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا۔ جب نام رکھ لیا تو حضرت علی نے بچے کی کلائیوں کو چومنا شروع کیا، بوسہ لینا شروع کیا۔ دیکھیے دنیا میں ایک نفسیاتی بات، دنیا کی ہر ماں جب پہلی مرتبہ اپنے بچے کو اس کے باپ کی گود میں دیتی ہے تو بچے سے زیادہ اس کے باپ کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتی ہے، کہ دیکھیں اپنے بچے کو دیکھ کر اس کے باپ کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں۔ ایک نفسیاتی بات، ایک سائیکولوجی، دنیا کی ہر ماں جب پہلی مرتبہ اپنے بچے کو اپنے شوہر کی گود میں دیتی ہے تو بچے سے زیادہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتی ہے، دیکھیں اس کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں۔ یہی منظر ہے، ام البنین سامنے کھڑی ہیں، حضرت علی نے سر جھکایا، کلائی کو چومنا شروع کیا۔ اب جو سر بلند کیا تو ام البنین نے دیکھا علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ بہتے ہوئے آنسو۔ ایک مرتبہ ماں ہے، تڑپ گئی کہ آقا کیا آپ نے میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ فرمایا نہیں ام البنین، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ ایک وقت آئے گا تمہارے اس فرزند کے ہاتھ نصرت حسین میں کاٹ دیے جائیں گے، قطع کر دیے جائیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے کے کٹے ہوئے ہاتھوں کی خبر سن کر خاموش رہتی ہے، کہ دنیا کی ہر ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی زندگی کا یقین ہوتا ہے یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، کون کون سی تمنائیں ہوتی ہیں۔ اس ماں کو علی نے خبر دے دی، اب کس جذبے کے ساتھ پرورش ہو رہی ہے، جذبے کا عالم کیا ہے، اطاعت و وفا کا عالم کیا ہے۔ حضرت عباس کل وفا ہیں، کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں، کوئی 9 درجے پر 10 درجے پر، مگر حضرت عباس کل وفا ہیں، وفا کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اگر امام حسین میں مسجد میں بیٹھے ہوئے پانی طلب کر لیا، پانی پلایا جائے، قبل اس کے کہ قنبر پانی لے کر آتے
حضرت عباس دوڑتے ہوئے گئے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے پانی سر پہ رکھا، پانی لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے دور سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عباس آج تو تم ہمارے کہنے پر پانی لے آئے، لیکن ایک وقت آئے گا ہم آواز دیں گے اور تم جواب نہیں دو گے۔ یہ کہہ کر امام خاموش ہوئے۔ صبح ہوئی، ساری رات عباس گھر کے صحن میں ٹہلتے رہے۔ جناب زینب نے ساری رات ٹہلتے ہوئے دیکھا تو بھیا کیا ہوا؟ صبح ہوئی، امام حسین کے بعد جناب زینب بھائی کا بھیا اپنے عباس سے کیا کہہ دیا؟ تو کیا ہوا؟ میں نے ساری رات عباس کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، آسمان کو دیکھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، تو بلایا جائے میرے بھائی کو۔ بلایا گیا، عباس کیا بات ہے؟ ساری رات ٹہلتے رہے۔ آقا آپ ہی نے کہا تھا کہ وقت آئے گا ہم آواز دیں گے اور تم جواب نہیں دو گے۔ آقا میں یہ سوچ رہا تھا وہ کون سا وقت ہوگا کہ آپ بلائیں اور یہ غلام آپ کی آواز پہ لبیک نہ کہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام وقت کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ ہمارے جوانوں کے لیے ضروری ہے ویسی اطاعت کریں جیسے حضرت عباس نے اپنے بھائی کی اطاعت کی۔ بھائی ہیں، بھائی کہہ سکتے ہیں، اور کبھی بھائی نہیں کہا۔ مسجد میں اگر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عباس کھڑے رہتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے کا حق ہے اور احترام اتنا ہے، بھائی ہیں، بھائی کہہ سکتے ہیں۔ وہ بنی نے کہا تھا بیٹا کبھی بھائی نہ کہنا، تم ان کی کنیز کے بیٹے ہو، وہ خاتون جنت کے فرزند ہے، کبھی بھائی مت کہنا، اپنے آپ کو غلام کہنا۔ وہ آقا ہیں، تم غلام ہو۔ عزیزو میں نے تفصیلات کو چھوڑا، مدینے سے قافلہ چلا، کربلا میں پہنچا، وقت گزرنا شروع ہوا۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں محرم سے ساقی کوثر کی اولاد پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ خیموں میں الاتش الاتش کی آوازیں ہیں، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بار بار حضرت عباس آتے ہیں، آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو۔ عباس خیمے میں جاؤ، بس خیمے میں آ گئے۔ شہزادی زینب کے پاس یہ بھی اجازت، میدان میں جا رہا ہوں۔ عباس ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ عباس جلتی زمین پر بیٹھ گئے۔ کہ بھیا عباس ایک بات سن لو، جب میں کمسن تھی اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا نے میرے بازوؤں سے چادر کو ہٹایا اور بازوؤں کے بوسے لیے اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بابا یہ میرے بازوؤں کا بوسہ لینے کے بعد آپ گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ بیٹی زینب ایک وقت آئے گا تمہارے بازوؤں میں رسن باندھ دی جائے گی۔ بھیا مجھے اپنے بابا کی بات پر یقین تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن بھیا جب تم جوان ہوئے اور میں تمہاری جوانی کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہن کے بازوؤں میں کون رسن باندھ سکتا ہے؟ لیکن اب بھیا مجھے یقین ہو گیا تم میدان میں جا رہے ہو، وہ وقت قریب آ گیا ہے، اب ان قریب زینب رسن بستہ ہو جائے گی۔ حضرت زینب نے بیویوں کو بلایا، بیویوں یہاں آؤ، اب زینب نے تم سے جو پردے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اب میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ جس پر بھروسہ تھا عباس اب وہ میدان میں جا رہا ہے۔ آ گئے امام حسین کے پاس، آقا اجازت، عباس تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، ہاں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ جناب سکینہ مشق لیے ہوئے آ گئی عباس کے پاس، کا چچا میں بہت پیاسی ہوں، تو بابا سے بس اتنا کہہ دو کہ میں بہت پیاسی ہوں۔ آئی سکینہ کا بابا میں بہت پیاسی ہوں، تو امام حسین فرمانے لگے بیٹی سکینہ تم آج چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، لیکن کل جب بازار کوفہ اور شام میں سالم تمہارے تماچے لگائیں گے کس کو بلاؤ گی؟ عباس جاؤ ہم نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی۔ عباس نے علم لیا، مشق لی، نیزہ لیا، سوار ہوئے، فوجیں دریا سے ہٹ گئی، دریا میں اترے، سوکھی ہوئی مشق کو بھرا، ادھر در خیمہ پر سکینہ بچوں کے ساتھ جمع ہو گئی۔ بچوں دیکھو میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ سکینہ نے سارے بچوں کو ایک ایک کوزہ دے دیا، کوزہ لیے ہوئے سارے بچے در خیمہ پر کھڑے ہوئے ہیں، منتظر ہیں۔ علم بلند ہوا، ایک مرتبہ نشیب میں عباس اترے، سوکھی ہوئی مشق کو بھرا، چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پر مار دیا، اس کے بعد نکلے، خیمے کا رخ کیا، علم بلند ہوا۔ اب سکینہ نے کہا دیکھو میرا چچا پانی لے چکا، علم بلند ہوا۔ علم تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک مرتبہ علم لڑکھڑایا، علم کو جھٹکا لگا،
بچوں کے دل ہلے. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا یہ کیا ہوا, کیا میرے چچا نہیں رہ گئے؟ پھر عباس نے علم کو سنبھالا. پھر ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے, پڑھتے پڑھتے پھر ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا. پھر بچوں کے دل ہلے, یہ کیا ہو گیا, علم کیوں جھکا؟ پھر ایک مرتبہ عباس نے علم کو سنبھالا. پھر ایک مرتبہ آگے پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا. سکینہ نے کہا بچوں اپنے اپنے ہاتھوں سے کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کرتی ہوں, تم آمین کہنا. امام حسین کی آواز آئی سکینہ سکینہ سکینہ, انتظار کرنا, واپسی کی دعا نہ کرنا. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پروردگار میرے چچا کی خیر ہو. اب علم کو جھٹکا لگا. عباس نے چاہا کہ علم کو سنبھالو, اگر علم کو نہیں سنبھالو گے تو خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے. عباس علم کو لیے ہوئے پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ دانا شانہ خطا ہوتا ہے مگر کوئی شکوہ نہیں ہے, دوسرا شانہ بھی خطا ہوا مگر ساری کوشش یہ ہے کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے. اب دشمنوں نے سمجھ لیا کہ عباس کٹے ہوئے بازوؤں کے باوجود پانی خیمے میں پہنچا دیں گے. کسی نے مشق پر تیر مارا, مشق پر تیر لگا, سارا پانی بہہ گیا. جب پانی بہہ گیا تو عباس نے اپنا سر آسمان کی جانب بلند کر کے کہا اللہم انا اطفال الحسین عطشان, پروردگار خیمے میں حسین کے بچے پیاسے رہ گئے. عباس میں اب پڑھنے کی طاقت نہ رہی, کھوڑے سے زمین پر آئے. عزیزو جو بھی کھوڑے سے گرا ہے اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا, مگر یہ عظیم مصیبت ہے. عباس جب کھوڑے سے آئے ہیں تو منہ کے بل زمین پر گرے, گرتے ہوئے آواز دی آقا میری مدد کو آئیے. ادھر سے امام حسین چلے, عباس کے قریب پہنچے, عباس کے بازوؤں کو اٹھایا. بس میں تفصیل میں چھوڑ دی ہے. عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. عباس کوئی تمنا کوئی آرزو ہو تو بیان کرو. آقا ایک تمنا ہے, ایک آرزو ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے, میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا, میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. یہ عباس کی وفا ہے اپنی بھتیجی کے ساتھ. مگر دوسرا جملہ صاحب ریاض نے لکھا, عباس کہتے ہیں آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیا, سنیے جملہ, وفائے عباس اسی ایک جملے سے قیامت تک زندہ ہے. فرماتے ہیں آقا اگر آپ نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تو چاروں طرف سے دشمن یہ سمجھ لے گا عباس اٹھ گئے, آپ پر حملہ کر دیں گے, مجھے یہیں چھوڑ دیجئے. حسین نے علم کو لے لیا. وہ عباس کی وفا تھی اپنی بھتیجی کے ساتھ, یہ عباس کی وفا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. عباس کے علم پر خون سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین علم کو لیے ہوئے خیموں کی طرف بڑھے. سکینہ نے کہا دیکھو علم آ رہا ہے, مگر علم جب قریب آیا دیکھا چچا نہیں آ رہے ہیں, خالی علم ہے. حسین علم کو لیے ہوئے, بچوں نے کوزے پھینک دیے. عزادارو عباس کا جنازہ خیمے میں نہ آ سکا. ہم تابوت برآمد کر کے امام زمانہ کو تسلیت و تعزیت پیش کر رہے ہیں. وا عباسا والیا وا حسینہ کی آوازیں بلند ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون.
قلمداریا پر جب ہوئے بازوئے آقا سے قلمداریا پر گر کے ٹانڈا ہوا حضرت قلمداریا پر ہو گیا وہ بیر کرم داریا پر کل زخمی ہوا ساقائے حرم داریا پر کل زخمی ہوا ساقائے حرم داریا عشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دھانے شیر میں جس طرح شکارا ہے دھانے شیر میں جس طرح شکارا عشق کی آمد ہے جگر سوز آتش ہے کعبہ ہے جو بے دست کو ٹھہرتے نہیں پاؤں میرا کعبہ سے جو کے لیے سینے میں دل ہے میرا غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو پیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں اس طرف فوج سے بڑھتے تھے کئی بار عباس پکی تیروں کی بوچھار کہوں کس منہ سے کے ٹکڑے ہوئے جاتا ہے جگر مشق پر تیر لگا گیا گھوڑے پر مشق پر تیر لگا گیا گھوڑے پر پانی مشتی سے گرتے ہوئے دیکھا نہ گیا خاک پر گر پڑے اور گھوڑے پسند نہ گیا خاک پر گر پڑے اور گھوڑے سے سنبھلا نہ گیا گرتے ہی شاہ کو چلائے کہ آؤ اب تم آنکھوں میں دیدار دکھاؤ خاک سے آ کے علم اپنا اٹھاؤ یہ کٹے ہاتھ میرے دیکھو تو جاؤ یہ کٹے ہاتھ میرے دیکھو تو جاؤ یا
चल मुझसे बगल ये रोहुआ चाहती है तन से सर कटने की तदबीर हुआ चाहती है तन से सर कटने की Anjuman sa di hermano, pareha sa पहले तुम जाके सकीना को तो समझाओ उसे 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 लाश अब्बास की खैमे में न ले जाओ उसे लाश अब्बास की खैमे में न ले जाओ उसे लाश अब्बास की खैमे में न ले जाओ उसे लाश अब्बास की खैमे में न ले जाओ उसे और बढ़ जाएगी प्यार और बढ़ जाएगी प्यार
قتل ہوا دریا پر قتل ہوا دریا پر میرے بھیا میری ٹوٹی ہے کمر میرے بھیا میری ٹوٹی ہے کمر آیا تھا آیا تھا ابھی آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے کہ مشتی میں جب آگ لگا مشتی سے جب آگ لگا اور پانی تیری محنت پہ پلا اور پانی تیری محنت پہ پلا تو نے پھر باندھ لی مرنے پہ کمر تو نے پھر باندھ لی مرنے پہ کمر آیا تھا آیا تھا ابھی آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے کٹ گئے جب تیرے بازو بھیا کٹ گئے جب تیرے بازو بھیا ایسا مجبور ہوا تو بھیا ایسا مجبور ہوا تو بھیا گر گیا تیرا علم ریتی پر گر گیا تیرا علم ریتی پر آیا آیا ابھی آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے چھوڑ دی تو میرے فاقت میرے چھوڑ دی تو میرے فاقت میری اب کرے کون حفاظت میرے اب کرے کون حفاظت میری آ چکا سینے پہ پرچے اکبر آ چکا سینے پہ پرچے اکبر آیا آیا ابھی آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے سنیے لشکر آقا نے کیا سنیے لشکر آقا نے کیا میرے بچے کو بھی پانی نہ دیا میرے بچے کو بھی پانی نہ دیا تیر سے چھیدا گلو میں اصغر تیر سے چھیدا گلو میں اصغر آیا آیا ابھی آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے کون باقی ہے جو آئے بھیا کون باقی ہے جو آئے بھیا سہارا مجھے میرے بھیا سہارا مجھے میرے بھیا اب اٹھاتا ہوں میں لاش اکبر اب اٹھاتا ہوں میں لاش اکبر آیا ابھی آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے شمر سر کاٹ رہا ہوگا جا شمر سر کاٹ رہا ہوگا جا آئے گی خیمے سے باہر زینب آئے گی خیمے سے باہر زینب ہوگی اس وقت ننگے سر ہوگی اس وقت ننگے سر آیا
آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے ایک پل کو نہ بلائی تو نے ایک پل کو نہ بلائی تو نے مرتے دم تک وہ نبھائی تو نے مرتے دم تک وہ نبھائی تو نے کر گئے تھے جو وصیت حیدر کر گئے تھے جو وصیت حیدر آیا آیا ابھی آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے گر کے گھوڑے سے پکارا مدد گر کے گھوڑے سے پکارا مدد جانے ہے در میرے آقا مدد جانے ہے میرے آقا مدد رنگ کو کہتے ہوئے دوڑے سرور رنگ کو کہتے ہوئے دوڑے سرور آیا آیا ابھی آواز حسین آتی ہے ابھی آواز حسین آتی ہے گھوڑے سے پکارا مدد گھوڑے سے پکارا مدد جانے ہے در میرے آقا مدد جانے ہے در میرے آقا مدد رنگ کو کہتے ہوئے دوڑے سرور رنگ کو کہتے ہوئے دوڑے سرور